یہ سیمنری لانگ ٹائم ہوتا ہے، 2 سال بھی لگتے ہیں، 3 سال کی بھی سیمنری ہوتی ہے، اور خدا کی قدرت کی بدولت آپ یہ کریں گے اور بہت سارے لوگ بھی اس سے برکت پائیں گے۔ جیسا 2 ویک ہم نے مقدس کلام کو سنا، آپ مجھے بتائیں گے آپ لوگوں کے کیا کمنٹ، آپ لوگوں نے برکت پائی یا کچھ نیا سیکھا یا آپ سیکھ رہے ہیں، یا کون سے آپ لوگوں کے کیا وچار ہیں، خیالات بتائیں گے؟ کیا خیال ہے کہ بات پڑھ رہی ہے آپ لوگوں کی کہ نہیں پڑھ رہی؟ جی دلیر رہا کریں، آپ لوگ ایسے دوستی رہیں گے تو یہ خدا کو پسند نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کہ پچھلے 2 ویک کے اندر آپ لوگوں نے کچھ نیا سیکھا مقدس کلام سے، اس بائبل اسٹڈی سے جو ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے اس 2024 کے اندر، کیا خیال ہے؟ جی کچھ کوئی برکت مل رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی آمین۔ ہم نے جو سیڑھی سٹارٹ کی ہوئی ہے وہ مسا کے ریلیٹڈ ہے، انڈرسٹینڈ دا پریزنس اور انڈرسٹینڈ دا ڈرمیشنز اور فنکشن آپریشنز، یہ کس طور پر کام کرتا ہے اور کہاں کہاں پر کام کرتا ہے، اس کے بارے میں ہم لوگ سیکھ رہے ہیں۔ کیا کرتا ہے؟ پچھلے 2 ویک ہم نے اسی کے بارے میں سیکھا، لیکن آج بھی ہم سیکھیں گے، کل بھی سیکھیں گے، اگلے 2 ویک جو ہے خدا کا پاترو ہمیں ضرور سکھائے گا کہ یہ قوت اور یہ پاور کہاں سے آتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ میں یہ چاہتا ہوں خدا کا خادم ہونے کی حیثیت سے کہ مسا جو خدا کی عظیم پاور ہے، میں نے پچھلے ویک ذکر کیا ہڈیوں اور ہڈیوں کے اندر جو بون میرو ہوتا ہے، سنا آپ لوگوں نے؟ جی اس کی طرح یہ آپ لوگوں کے اندر سما جائے۔ دنیا کے اوپر سب سے بڑی جو بلیسنگز ہے وہ یہی ہے جس کے بارے میں آپ لوگ سیکھ رہے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ ہاللویا۔ اور اگر ہم ترتیب کے ساتھ سیکھیں گے تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ اس کو جذب کر پائیں گے اپنے بدن کے اندر اور ہڈیوں کے اندر بھی، اور یہ بون میرو کے طور پر آپ لوگوں کے اندر ہو کر کثرت کے ساتھ کیا کرے گا؟ کام کرنا شروع کرے گا۔ ہاللویا۔ ہم نے مسا کے ریلیٹڈ میں نے بہت سارے حوالے مقدس کلام میں سے لیے ہیں۔ مسا کا جو ذکر ہے کم سے کم 154 بار جو ہے مقدس کلام کے اندر آیا ہے، تو اس کا یقیناً 154 حوالے جات بھی ہوں گی ہمارے پاس۔ ہم اس سے آگے کیوں نہیں بڑھ رہے، انہی حوالوں کے اوپر کیوں بات کر رہے ہیں کہ بڑا نچوڑ جو ہے ہمیں انہی کے اندر ملتا ہے۔ ہم نے جو پچھلے ویک پڑھا، اس سے پچھلے ویک ہم نے پڑھا، وہ کہاں سے ہم نے پڑھا تھا بھلا؟ کوئی بتائے گا؟ پہلے دن اعمال کی کتاب، نہیں، یہ مسئلہ کے ریلیٹڈ جب سے ہم نے بات کی ہے 2 ویک ہوئے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 12 باب اور اس کی 4 آیت سے 7 آیت تک ہم نے پڑھا، اور اس کی پہلی آیت 4 سے ہم نے پڑھا۔ پہلی آیت کے اندر بھی اسی کے ریلیٹڈ ہے۔ پولس کہہ رہا ہے کہ میرے بھائیوں میں نہیں چاہتا کہ تم زبردست روحانی نعمتوں سے بے خبر رہو۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ وہ نعمتیں ہیں جو تمہاری نسل در نسل ٹرانسفر ہونے کو ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم اس سے کیا کرو؟ بے خبر رہو، اور میں بھی نہیں چاہتا کہ آپ لوگ اس سے بے خبر رہیں۔ کیا ہم نے پڑھا؟ پڑھے ذرا، پھر نکالیں، آج نکالا ہوا تو پڑھے۔ 12:4 جی نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں جی، مگر روح ایک ہی ہے، روح ایک ہی ہے۔ ہاں جی، اور خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خداوند ایک ہی ہے۔ آمین۔ آگے بھی پڑھے۔
اور تاثیریں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خدا ایک ہی ہے جو سب میں ہر طرح کا اثر پیدا کرتا ہے. تھوڑا سا آگے پڑھ لیں ذرا. لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے کیونکہ ایک کو روح کے وسیلہ سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے اور دوسرے کو اسی روح کی مرضی کے موافق علمیت کا کلام. کسی کو اسی روح سے ایمان اور کسی کو اسی ایک روح سے شفا دینے کی توفیق. کسی کو معجزوں کی قدرت, کسی کو نبوت, کسی کو روحوں کا امتیاز, کسی کو طرح طرح کی زبانیں, کسی کو زبانوں کا ترجمہ کرنا. لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے اور جس کو جو چاہتا ہے بانٹتا ہے. جس کو وہ چاہتا ہے وہ بانٹتا ہے. ساری نعمتیں اس کے اندر ہیں. 9 کی 9 نعمتیں گنا دی ہیں آج اس کے اندر. اور جس کو وہ چاہتا ہے اس کو وہ کیا کرتا ہے؟ بانٹتا دیتا ہے. وہ آپ لوگ بھی ہو سکتے ہیں. کیا خیال ہے؟ وہ نعمتیں لینے کے حقدار آپ ہیں. آپ میں سے کوئی ہو سکتا ہے کہ سبھی ہو سکتے ہیں. میں تو چاہتا ہوں سبھی ہوں. روح القدس بھی یہ چاہتا ہے کہ سبھی ہوں. وہ جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے. کاش ایسا ہو کہ آپ سبھی جو ہیں ان میں سے ہوں کہ وہ بلیسنگز, وہ برکتیں آپ لوگ لے سکیں. کیا خیال ہے؟ میں نے پچھلی بار وکاس بھائی کو یہاں پر کھڑا کیا کہ وکاس جو ہے وہ اور اس کی جو طاقت ہے وہ فرق ہے. میں نے ایک مثال کے طور پر اس کو کھڑا کیا تھا. کیا خیال ہے؟ ایسے دیکھیں گے لوکا 4 پہلی آیت اور اس کی 14-15 آیت کو پڑھیں گے. لوکا 4 جی جی پہلی آیت سے. جی پہلی آیت پڑھیں گے اور اس کے بعد 14-15 آیت پڑھیں گے. پھر یسوع روح القدس سے بھرا ہوا یردن سے لوٹا. دھیان سے سنیے گا کہ یسوع روح القدس کے مضمون جو ہے نا ہمارا بڑا اعلیٰ قسم کا ہے. میں آپ لوگوں کو بتاؤں, میں نے گھٹنے رگڑ دیے خدا کے حضوری میں فاسٹنگ کے ساتھ اور فاقے کیے, بہت ساری تکلیفوں کو برداشت کیا, تب جا کر خدا نے آسمان کے دریچوں کو میرے اوپر کھولا کہ میں روح القدس کے اوپر بات کر سکوں. یہ کوئی عام مضمون نہیں ہے. بڑے دھیان کے ساتھ سنیے گا بھائی, پڑھیں پلیز. پھر یسوع روح القدس سے بھرا ہوا یردن سے لوٹا. نوٹ کریں گے, پھر یسوع روح القدس سے بھرا ہوا یردن سے لوٹا اور 40 دن تک روح کی ہدایت سے بیابان میں پھرتا رہا. آمین. اب 14-15 آیت پڑھ دیں. پھر یسوع روح کی قوت سے بھرا ہوا گلیل کو لوٹا. پہلے روح کی قدرت, روح سے بھرا ہوا تھا, اب روح کی قوت سے بھرا ہوا یسوع گلیل کو لوٹا اور سارے گرد و نواح میں اس کی شہرت پھیل گئی. آمین آمین. شکریہ بھائی. بڑی سمجھنے والی بات ہے یہ. یسوع جو ہے روح سے بھرا ہوا یردن سے لوٹا اور 14 آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ پھر یسوع, بات دعا پر لوٹنے کی ہے. خالی بھی لوٹ سکتے بندہ, لیکن وہاں سے روح سے بھرا ہوا لوٹا وہ. اور 14 آیت کے اندر روح کی قوت سے بھرا ہوا لوٹا. کیا خیال ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ روح جو ہے, جیسے دیکھیں آپ میں سے کوئی بھی لگا لو, بھائی روبن یا بھائی عرفان یا بھائی وکاس یا شروز, کوئی بھی لگا لیں. آپ کی جو قوت ہے اس کو دیکھ کر میں آپ کی پرسنالٹی کو جج نہیں کر سکتا. کیا خیال ہے؟ یا آپ کی جو قوت ہے, آپ کی جو طاقت ہے, اس کو میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ بھائی روبن ہے. آپ کی قوت جو ہے وہ فرق ہے اور آپ فرق ہیں. آپ کی قوت جو ہے وہ آپ کے سواب سے ہے, قوت کے سواب سے آپ نہیں. قوت جو ہے وہ آپ کے سواب سے ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟
اگر آپ ہیں تو آپ کے اندر سے کچھ نکل سکتا ہے، قوت نکلے گی. اگر آپ نہیں ہیں تو قوت نہیں نکلے گی. کیا خیال ہے؟ ان دونوں میں زبردست قسم کا فرق ہے. وہاں پر یسوع روح سے بھرا ہوا آیا اور 14 آیت کے اندر روح سے بھرا ہوا، روح کی قوت سے بھرا ہوا، یعنی کہ وہ پاور اس کے اندر تھی. اسپرچولی جم. اس نے 40 دن کیا کیا بھلا؟ روزے میں رہا. ہمیں جسمانی قوت جب ملتی ہے یا ہم چاہتے ہیں کہ ہم قوت کو ریسیو کریں، موٹے تازے ہو جائیں اور بڑے بڑے ڈولے شولے بن جائیں، طاقت آ جائے بدن کے اندر، جسمانی لحاظ میں ہم کیا کرتے ہیں بھلا؟ جم جان کر لیتے ہیں، اچھی ڈائٹ لیتے ہیں اور کثرت کے ساتھ وہاں پر جا کر کثرت کرتے ہیں تاکہ طاقت جو ہے وہ ہمارے بدن کے اندر آ جائے. اور پھر وقت آتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے تو وہ جسم جو ہے وہ باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اسپرچولی جم کس نے کی؟ یسوع نے. روح سے بڑھ کر وہ نکلا. اب اس کو روح کی قوت کی ضرورت تھی. اب میں آپ لوگوں سے کویسچن کرتا ہوں، وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ اور آپ لوگ تسلیم کرتے ہیں اس چیز کو کہ وہ خدا تھا، ایمان رکھتے ہیں اس بات پر؟ وہ خدا تھا، اس کو کون سی قوت کی ضرورت تھی؟ ہمارا جو استاد اعظم جس کو یسوع مسیح کہتے ہیں، اس کو کون سے بپتسمے کی ضرورت تھی کہ وہ آتا پہلی آیت کے اندر یردن کے اندر وہ آ کر ڈبکی لگاتا؟ اس نے ایسا کیوں کیا؟ تاکہ اس کو پتا تھا کہ میرے لوگ پہلے سے الجھے ہوئے ہیں. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ اس نے ایک پیٹرن دیا، ایک ٹریک دیا کہ دیکھو میں دنیا کا مالک ہوں، میں خدا بندوں کا خدا ہوں، میرے سوگ سے کائنات وجود میں آئی ہے اور مجھے قوت سے بھرنے کے لیے، روح سے بھرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ کس چیز کی ضرورت ہے؟ مجھے قوت سے بھرنے کے لیے مجھے کس کی ضرورت ہے؟ پاور سے بھرنے کے لیے مجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ روح تو وہ پا کر گیا وہاں پر یردن کے اندر پہلی آیت کے اندر. روح سے تو وہ بھرا ہوا گیا، وہاں پر روح کی قوت کے ساتھ بھرا ہوا نکلا، پاور کے ساتھ. اس نے ایسا کیوں کر کیا؟ باپٹسم اس نے کیوں لیا؟ وہ خداوندوں کا خدا تھا، بادشاہوں کا بادشاہ تھا. وہ جس طرف ہاتھ کر دیتا تھا اس طرف جو ہے کتنی بھی ترقی ہوتی تھی وہاں پر نور چمکنا شروع ہو جاتا تھا. ابدیت اسی سے نکلی ہے، سلامتی اسی سے نکلی ہے، انہی کا شہزادہ ہے. اس نے باپٹزم کیوں لیا؟ اس لیے لیا، یردن وہ اس لیے آیا. اس دن آپ نے اس سوال کا جواب دیا، وہ کریکٹ تھا، درست تھا. وہ کیوں اس نے لیا؟ اس نے وہ کام کر کے دکھا دیا جس کے وسیلہ سے قوت ملتی ہے. حالانکہ اس کو باپٹزم کی بھی ضرورت نہیں تھی، روح سے بھرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، فاسٹنگ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا خیال ہے؟ سوچنے والی بات ہے. لیکن اس نے ایک ٹریک دیا ہمیں کہ ہم روح کی قوت سے کیسے بڑھ سکتے ہیں. میں اس کو اپنی زبان کے اندر اسپرچولی جم کہتا ہوں، جس سے ہمیں روحانی قوت ملتی ہے. روحانی قوت کس سے ملتی ہے؟ روح کی قوت سے بھرا ہوا یسوع جب گلیل کی طرف نکلا نا، عجیب ترین کام ہونا شروع ہو گئے. اور آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ اس کی شہرت کے چرچے جو ہے وہ دور دور علاقوں کے اندر پھیلنا شروع ہو گئے. ہمیں سے بہت سارے شہرت بھی چاہتے ہیں، رسپیکٹ بھی چاہتے ہیں، عزت بھی چاہتے ہیں، بہت سارے کام چاہتے ہیں، لیکن قوت سے خالی ہو کر وہ چیزیں نہیں ملیں گی. کیا خیال ہے؟
یسوع نے ایسا کیوں کیا؟ یسوع نے پہلے یہاں پر 3 چیزوں کا بالکل سیپریٹ کر دی. اس نے کہا کہ آپ لوگوں کے لیے بپتسم لینا ضروری ہے. اس کے بعد کیا کرو گے؟ تم لوگ قوت پاؤ گے، روح القدس سے بھرو گے. جب روح القدس سے بھرا، دیکھیں روح القدس سے میں نے یہ کوٹ پہنا ہوا ہے. اس نے کیا کہ روح القدس کو پہن لیا، لیکن اس نے ابھی فیل کیا کہ میں قوت نہیں پائی، میں نے روح القدس کو پایا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا، آپ میں اور آپ کی طاقت میں کیا ہے؟ فرق ہے. اور ان کی طاقت اور ان میں فرق ہے. روح القدس اس نے پایا، اور جو اس کی طاقت تھی، جو انائٹنگ تھی. بہت سارے لوگ پرے کرتے ہیں جب اور بولتے ہیں روح القدس تیری پریزنس کو میں مانگتا ہوں، اور بہت ساری بھائی بھی اور بہنیں ایویں ہی کہیں آتے ہیں تیری پریزنس ٹھہر چکی ہے، تو آ چکا ہے. میں کیسے آ چکا ہے؟ پریزنس، خدا کی پریزنس عام چیز ہے بھائی. کیا خیال ہے؟ کوئی عام چیز ہے یہ؟ اور لوگوں کے منہ سے جب اکثر پروگراموں کے اندر جاتے دیکھتے ہیں تو بھائی اکثر بہت سارے لوگوں کے منہ سے سننے کو یہ ملتا ہے پریزنس ٹھہر چکی ہے، اب اس کو محسوس کریں. بھائی اس کو پیٹرن تو دو، کیسے وہ محسوس کرے پریزنس کو؟ اس کے تو ابو نے بھی کبھی نہیں کی، اس کے تو کبھی دادی نے بھی پریزنس کو محسوس نہیں کیا، وہ کیسے کر لے گی یا کر لے گا؟ شاید جو بول رہا ہے وہاں پر اس نے کبھی پریزنس سنا ہی ہے، اس نے کبھی پریزنس کو محسوس نہیں کیا. تو جب اس نے محسوس نہیں کیا تو سننے والے جو لوگ وہاں پر ہو گے وہ کیسے اس کو محسوس کریں گے پریزنس کو؟ یہ نام سوچ سمجھ کر لیا کریں. کسی عام کی پریزنس نہیں ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں تصور پہ یہاں پر موجود ہے، جب میں ہوں تو میری پریزنس یہاں پر موجود ہے. جب گاڈ یہاں پر موجود ہے، جب اس کی پریزنس موجود ہے تو پھر عجیب ترین کام کیوں نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ میریکل کیوں نہیں ہے؟ مسا جو ہے وہ روح القدس کی قوت ہے، اس کی پاور ہے. یہ سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اس سے پہلے مسا کا آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ بھئی مسا آتا کہاں سے ہے، لیکن ہم نے سنا ہوا تھا مسا سے بھر دے، یہ مسا سے بھر چکی ہے، یا یہ مسا سے بھر جائے. یہ مسا مانگتے تھے. مسا ایک روح کو اس کی پاور ہے، اس کی قوت ہے. یہ کس کی؟ روح کی قوت ہے. اور یہ ملتا کس کو ہے؟ مسا لینے سے پہلے کس چیز کی ضرورت ہے ہمیں؟ پاک روح کی، اس کو اوڑھنے کی، اس کو پہننے کی، اس کو لینے کی، اپنی زندگی کے اندر، اپنی آمد و رفت کے اندر اس کو لینے کی ضرورت ہے. تو پھر اس کی پاور جو ہے زندگی کے اندر آ کر گہرے طور پر پھر کام کرنا شروع کرتی ہے. ایسے آپ بولتے رہے مسا سے بھر دو، مجھے مسا سے بھر دو، مجھے بہت سارے مسا جو مضمون ہے یہ بہت زبردست ہے. کیا خیال ہے؟ بہت سارے لوگ پروگراموں کے اندر، سیمینارز کے اندر جاتے ہیں. کس لیے؟ جبکہ سیمینار پامفلٹ کے اوپر یہ لکھا ہوتا ہے انڈرسٹینڈ دا پریزنس کے بارے میں لوگوں نے جب بتانا ہوتا ہے. سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں، بہت ساری جگہوں پر فیسیں بھی بھرنی پڑتی ہیں، ٹائم بھی ضائع کرنا پڑتا ہے، سارے معاملات ہوتے ہیں. لیکن اس کی جب ڈیٹیل ڈیفینیشنز کا پتہ نہیں ہوگا، جب اس کے فنکشنز کا پتہ نہیں ہوگا، جب اس کی کیٹیگری، اس کے پہلو کا آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا، تو آپ لوگ کیسے اس کو لے پائیں گے؟ کیا خیال ہے؟ آپ نے جب نعمتوں کے بارے میں پڑھا، مسا روح ایک ہی ہے اور نعمتیں کتنی نو آپ نے پڑھی یہاں پر. بانٹتا کون ہے؟ روح. اور وہ جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے. اور روح جو ہے وہ دیکھ کر اس کے اندر کی ابیلٹی کو
मेमोरी को देख कर क्या करता है, उसको रूह से भर देता है। उसकी जो पावर है उसके अंदर ठहरती है, जो उसको लेने के काबिल होता है। क्या ख्याल है? फिर इसके फंक्शंस क्या हैं? आस्ता आस्ता हम इसको करेंगे और सीखेंगे ध्यान के साथ। मैंने आप लोगों को पिछले दिनों के अंदर बताया कि एक घर के अंदर मैं गया, घर के उधर ही बात कर रहे थे, और वहां पर एक जादूगरनी ख्वातीन थी, वो आकर बैठ गई। देखिए, मैं उसको नहीं जानता था, शायद उसने भी मुझे कभी ना देखा हो। नहीं, उसने मुझे नहीं देखा था कभी। मैं आराम के साथ चेयर पर बैठा हुआ हूं, दूर देख रहा हूं। मेरे साथ एक खुदा का अच्छा खादिम था। मैंने उसको, जब वो आई तो किसने मुझे किसने कर दिया? रोल कुछ नहीं, और उसकी पावर, उसका मसा जो था, उसने कहा कि ये जादूगरनी है और ये बच्चे को मारने के लिए आई है। अच्छा, ये तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, लेकिन और मिसाल देता हूँ इसी के रिलेटेड। इसके फंक्शंस कहाँ कहाँ पर जाकर जुड़ते हैं मसा के। एक एरिया के अंदर मैं गया खुदा के काम को करने के लिए। तब मेरे पास बाइक नहीं होती थी। पादरी मुनीर साहब मेरे साथ होते थे तब भी, और हम पैदल जा रहे हैं। एक लड़की के ऊपर प्रे करने के लिए उसको इब्लीस ने पकड़ा हुआ था, और इब्लीस था वो कोई गंदी स्पिरिट थी जिसकी वो गिरफ्त के अंदर थी वो बेटी। जब उनका दरवाजा जाकर नॉक किया तो वो किचन के अंदर थी और वहीं पर गिर गई। और जब उसको बाहर लेकर आए तब तक दरवाजा खुला, हम अंदर चले गए। उसने कहा कि जब आप लोग निकले हैं फतेहगढ़ से, तब से मुझे तकलीफ होना शुरू हो गई, और मैं कभी छत पे, कभी किधर, कभी किधर जा रही थी। मैं ये चाह रही थी कि मैं अपना घर छोड़कर भाग जाऊं। मैंने बहुत सारी रुकावटें डालने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी चारों तरफ आग लगी हुई थी। अच्छा, ये सुनकर मैं हैरान हुआ, लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि ये किसके फंक्शन, ऐसा क्यों। मैंने ये सोचा कि शायद मैं खुदा के साथ वक्त गुजारता हूं इसलिए ऐसा हुआ। वो भी राइट है, लेकिन वो दूर से हमें क्यों पहचान रही थी? मसा था, वो मसा था जो उसको दूर से छू रहा था। क्या ख्याल है? और कई बार ऐसे हुआ कि मसा के स्वभाव से, मैं आप लोगों को बताऊं, आजकल के जो डिग्री होल्डर मेरे भाइयों, वो मसा के बारे में इतना नहीं जानते जितना डेविल स्पिरिट जानती है। छोटी से छोटी डेविल स्पिरिट जो है वो मसा से डरती है और भागती है। क्यों कर ऐसा है? क्योंकि वो खुदा की पावर है, खुदा की वो नेचुरल सुपर पावर है जिससे आज तक हम लोग गाफल बनकर अपने जीवन को बसर कर रहे हैं। समझे मेरी बात को? यीशु मसीह ने, अजीम उस्ताद आजम ने क्या किया? एक जबरदस्त किस्म का ट्रैक दिया कि आप लोगों को रूह से भरने के लिए और उसकी कुव्वत से भरने के लिए क्या करना होगा। बोले, यीशु तो कुव्वत से भरा, और पहली आयत के अंदर वो रूह से भी भरा। आप लोगों को रूह से बढ़ने के लिए और रूह की कुव्वत से बढ़ने के लिए क्या करना होगा?
بولیں، کوئی اور بھی بولے، کیا کرنا ہوگا؟ سر دھیان سے ذرا پلیز سنیں، آپ نے آیت پڑھی ہو؟ آیت میں کیا لکھا ہوا ہے کہ یسوع یردن سے روح سے بھرا ہوا نکلا. ایک بار پھر آیت کو پڑھ لیں، آپ لوگوں کو آسانی ہو جائے گی کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا روح سے بھرنے کے لیے. اس نے کیا کیا؟ فاسٹنگ میں کیا تھا نا جب بیابان میں گیا. بالکل رائٹ. وہ فاسٹنگ کے اندر ٹھہرا قوت کو پانے کے لیے. اس نے خود کو پرسنل کر لیا، دنیا سے اس نے خود کو الگ کر لیا اور کر کے دکھایا. کیوں کر کے دکھایا؟ کہ بھئی میں قوت سے بھی بڑھ کر آپ لوگوں کو دکھاؤں گا. اگر وہ چاہتا تو وہیں پر وہ قوت سے بڑا رہتا اور بڑھ سکتا تھا. کیا کہا ہے؟ اس کے لیے تو مشکل نہیں تھا. اس نے آپ لوگوں کے لیے، ہمارے لیے، میرے لیے اس نے ایسا کیا. اس نے ایک راستہ دکھایا کہ میں روح سے تو بھرا ہوا ہوں، اب میں اس کی قوت سے بڑھوں گا. اس سے بڑھنے کے لیے مجھے پرسنل دنیا سے الگ ہونا پڑے گا. دنیا سے الگ ہو گیا. 40 دن تک اس نے کچھ نہیں کھایا نہ پیا، اور اسی 4 باب کے اندر ابلیس نے خوب اس کو آزمایا وہاں پر. میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یسوع جب روح سے بھرا ہوا تھا تو خالی یہ بہت نہیں تھا. اس کے بعد روح کی پاور، روح کی قوت سے بڑھنا ضروری ہے. ابلیس خود لوسیفر آیا دیکھنے کے لیے. تو بھئی میں آپ لوگوں کو بتاؤں، ابلیس تو دیکھنے کے لیے. اس سے پہلے اور تھوڑا سا آپ لوگوں کے لیے ذکر دیتا ہوں. یسوع کیا تھا؟ پہلے انسان بن کر زمین کے اوپر آیا اور اس نے سارے کام انسانوں والے بھی کیے. کون سے بلا؟ جو کہ قوت پانے کے لیے ضرورت تھی. کیا کیا ہے؟ جو قوت پانے کے لیے تھے اس نے وہ کام کیے. آمین. خدا بھی تھا، پروفٹ بھی تھا، انسان تو تھا، اور اس کو جس بھی اینگل سے دیکھیں وہ پرفیکٹ تھا. کیا خیال ہے؟ کمپلیٹ تھا وہ. لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ آپ لوگ قوت سے بڑھیں، سکھانے کے لیے. بالکل صحیح ہے. آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے اس نے ایسا کیا، خود کو سپریٹ کر لیا تاکہ ایک قوت کو، انرجی کو اور زبردست قسم کی پاور کو لے کر میں نکلوں، جس سے زمین پر میں اور زیادہ اختیار کے ساتھ کام کر سکتا ہوں. وہ انسان تھا اس وقت، بن کر اس نے کام کیا. آپ لوگ اگر بااختیار ہو کر زمین کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہوگا؟ آپ لوگوں کو خود کو سیپریٹ کرنا ہوگا. خدا کے ساتھ ایک روح ہونے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے. پھر ہماری زندگی کے اندر کچھ کام جو ہے مسا کے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آمین. اب روح کیا کرتا ہے؟ کوئی بتائیں. ہم لوگ روح کے بارے میں، آپ لوگ روح کن کی زندگی کے اندر کام کرتا ہے؟ اور شارٹ کر دیتا ہوں. کیا خیال ہے؟ بتائیں روح کن کی زندگی کے اندر کام کرتا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ کہاں سے آتے ہیں وہ؟ جو اس کی طرف ہوتے ہیں، جو اس کی قوت سے سارے روح کرتے ہیں. اور جب دیکھ کو پوچھا کہ وہ کہ تڑپ رہا ہے، بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے. بالکل ایزی ہے یہ. مرکز 16:16 کے اندر جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ کیا کرے گا؟ کس کی قوت پائے گا؟ روح سے کون بڑھتے ہیں؟ جو بپتسمہ لیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ اس آیت کے اندر تو ہمیں یہی نظر آ رہا ہے نا، کوئی شک تو نہیں ہے. اور وہ کیا
کیا کرے گا؟ نہیں کیا کرے گا؟ بھائی روح کے بغیر نہیں زبان بول سکتے. کوئی ہے کوئی جو روح کے بغیر تھے؟ اگر اردو میں نا یا پنجابی میں نا تو انگلش بول لیں گے دوسری زبان کی خیال ہے. یہاں اور کی کرا گے؟ فارسی تک چلے جاؤ گے, کوئی اور زبان سیکھ لیں گے کی خیال ہے؟ کچھ اور کر لیں گے. لیکن نئی زبانیں جو آسمانی زبان ہے اس کو غیر زبان کہتے ہیں, اور یہ زبردست ہے. کیا خیال ہے؟ لائٹ کو کیا ہوا ہے؟ چارج نہیں کی تھی؟ اچھا, کیا خیال ہے؟ وہ کیا کرتے ہیں غیر زبان سے جب بڑھ جاتے ہیں تو وہاں یہ ظاہر کیا نشان کی چیز کا ہوتا ہے کہ یہ روح سے کیا ہو گیا؟ ممور ہو گئے ہیں. یہ روح سے ممور ہو گئے ہیں. اور جب روح سے ممور بھی ہو جاتے ہیں, بہت ساری چیزیں دیکھیں آپ لوگوں کے آس پاس پڑی ہوئی ہیں, قیمتی خزانے آپ لوگوں کے پاس ہیں, اگر آپ لوگوں کو پتہ نہیں آپ لوگ اس کو انجوائے کیسے کریں گے؟ روح سے تو آپ بھر گئے ہیں, اور مسا بھی آپ کے اندر ہے. جیسے انسان ہے دیکھیں, لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے, اور اس کی ضرورت کے مطابق اس کو دیتا ہے. جو آپ میں طاقت ہے, اس میں طاقت ہے, وہ مجھ میں نہیں ہے, سب میں طاقت. فرق طاقتیں ہیں آپ لوگوں کے اندر. اسی طرح روحانی طور پر بھی مسا کی فرق طاقتیں جتنی کسی کو توفیق ہے. اب دیکھیں پہچان کی اب بات آئی ہے. طاقت تو ہے لیکن اس کی پہچان نہیں ہے. طاقت تو ہے ہمارے اندر روح القدس کے مسا کی, لیکن ہمیں اس کی پہچان نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ اب دیکھیں بہت سارے لوگوں کے اندر, میں نے سٹارٹ میں جب شروع کیا تو میں نے ڈر کی بات کی. بہت سارے لوگوں کے اندر ڈر ہے کہ شاید اگر اس کے اندر بدرو ہے تو میں دعا کروں گا شاید جائے یا نہ جائے. کیا خیال ہے؟ یسوع جب روح سے بھرا ہوا نکلا, پھر وہ جب روح کی قوت سے بھرا ہوا نکلا تو پتہ ہے اس کی جو بیوہ تھی, کہاں کی رہنے والی تھی بیوہ, وہ جس کا منڈا چنگا کیتا ہے, زندہ کیتا ہے, نہیں سارپت کی بیوہ تو وہ اور ہے, نائن کی بیوہ تھی, جس کا بیٹا جو ہے وہ کیا ہو گیا تھا, مر گیا تھا, اور اس کا جنازہ لے کر جا رہے تھے, اور یسوع مسیح ناصری بھی قوت سے بھرا ہوا جا رہا تھا. اس نے کہا جنازہ نیچے رکھو, جنازہ نیچے رکھو, انہوں نے نیچے رکھا. اچھا اس کو کدھر لے کے جا رہے ہو؟ آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے, پہلے سے بیوہ ہے, لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے, اس کا تو پہلے سے گزارا نہیں ہوتا, بیٹا بھی مر گیا تو یہ کہاں پر جائے گی, یہ کہاں پر جائے گی بیچاری. اس کا کیا ہونا چاہیے؟ لازر, اس کا نام کیا تھا بھلا؟ ایک کی پوتسی ہونا بھی لازر ہی سی, ایک لازر ہوتا زندہ کی تھا قبر شو. اچھا, اور تو بھی تانتے رہتے کوئی کام ہی نہیں آتے. خدا نے, یسوع مسیح ناصری نے اس قوت جس کے ساتھ وہ بھرا ہوا تھا, اس اختیار کے ساتھ جس کے ساتھ وہ بھرا ہوا تھا, اس نے کہا کہ اٹھ بھائی, اٹھ جا بیٹے, تیرے تو کوئی کام نہیں ہے تھے, کیوں ہوتے منی دلما پہ رہے ہیں. فوری وہ اٹھا, اور اس بات کا ایریوں کے اندر کیا ہوا, چرچا پھیل گیا. اس نے کس چیز کا استعمال کیا جو قوت اس کے اندر تھی؟ کس نے بلا؟ یسوع نے. اس قوت کا, اگر آپ لوگوں کے اندر قوت ہے, اس کی پہچان نہیں ہے کہ وہ کہاں تک کام کر سکتی ہے. کیا خیال ہے؟ یسوع جب رسولوں کے ساتھ رہا تھا تب وہ مسا کے ساتھ بھرے ہوئے تھے. کیوں باجی بینا بتائیں,
रसूल पतरस रसूल जिसने बड़ा काम किया, पौलुस ने भी बहुत ज्यादा काम किया, लेकिन पतरस ने भी दच्चियां उड़ा दी इंग्लिश की। यीशु के साथ जब वो खाते पीते थे, बैठे थे, पतरस का जीसस के साथ बहुत प्यार था। वो ज्यादातर उसके चेस्ट के ऊपर सर रख के सोता था। जीसस सोता भी कम था। वो क्या करता था? फील करता था हर रोज। किसको करता था भला? खुद को फील करता था, खुद को फील करता था हर रोज। सोता कम था, दुआ में लगा रहता, लेकिन तब पतरस उसके ऊपर लेटता था, उसके साथ खाता था, उसके साथ पीता था। क्या पतरस मसा के साथ लबरेज था? नहीं। नेवर, नहीं, नहीं वो फिल था। अब जबरदस्त तरीका क्या है, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, आप लोगों के लिए पावरफुल बात हो गई। मेरे खुदावंद के पास, मेरे खुदावंद के साथ रहा, जो अजीम और कुदरत वाला मालिक और नजात दहिंदा है। ध्यान से सुनिएगा। जब वो गया आसमान पर और उसने जो वादा किया हुआ था, जो लिखा हुआ था कि मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए मददगार भेजूंगा। जब वो बालाखाना के अंदर बैठे 120 की जमात को लेकर, कुछ दिनों के बाद, उसी दिन नहीं है, कुछ दिनों के बाद रूह की कुदरत से वो भरे। ऐसा था, या रूह की पावर से वो भर गए। जी कुछ बोले? हम नहीं, वो फर्क है, वो जा रहे जब वो हुआ तो। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अक्सर और ज्यादातर हम हर ईद पेंतिकोस्त के ऊपर रोज उसके बारे में बात करते और सीखते हैं, लेकिन आज हमने जो मजमून शुरू किया हुआ है वो मसा है। हुआ क्या कि 120 की जमात के ऊपर जब रूहुल कुछ ठहरा तो वो रूहुल कुछ से भर गए। कुव्वत उन्होंने बाद में जब काम उन्होंने करना शुरू किया तो फिर आप लोगों को पता है कि इसी बात के अंदर ही है, आगे वाले बात के अंदर भी है। जब उन्होंने इसके यीशु मसीह नासरी के साथ बात करना शुरू की ना, फकीरों फरीसियों ने, उन्होंने कहा तेरे शिगिरद तो रोजा नहीं रखते। उन्होंने कहा जितनी देर तक धुला ना ले भोजा करते हुए, और जब मैं जाऊंगा फिर रोजा भी रखेंगे। जब यीशु मसीह नासरी गया और वो कुव्वत और कुदरत के साथ बढ़ गया, क्या कहा? जब वो कुव्वत के साथ बढ़ा, सॉरी, हुआ क्या कि जब वो रूह के साथ बढ़े, फिर अब उनको और ज्यादा पावर की जरूरत थी, मसा के पावर की। क्योंकि जब बंदा फौरी बढ़ जाता है तो उसको कौन सी पहचान है, मसा क्या है। फिर मसा ने उनको गाइड करना शुरू किया, लीड करना शुरू किया, सॉरी, रूह ने उनको लीड करना शुरू किया कि अब मैं काम कैसे करूंगा, जो फंक्शन की मैं बात कर रहा हूं। जब वो रूह से भरे, फौरी उन्होंने काम करना, वो जुबानें तो उनकी चेंज हो गई। बड़े ये नोट करने वाली बात है भाई, जुबानें उनकी चेंज हो गई और वो रूह से भर गए। उन्होंने फौरी मोजज़ात दिखाना शुरू कर दी उसी दिन। बड़ा कहीं पर ऐसा नहीं हुआ था। उन्होंने फौरी मोजज़ात करना नए शुरू कर दिए थे, जब तक जैसे यीशु ने किया। यीशु ने क्या किया कि वो 14 आयत के अंदर उसने रूह की कुव्वत को अंदर लिया, तो फिर वो जाकर गलील के अंदर उसने मोजज़ात दिखाना शुरू किए। जब तक रसूलों ने रूह की कुव्वत को अपने अंदर नहीं लिया, उन्होंने काम करना नहीं शुरू किया। जब वो रूह की कुव्वत से भर गए, पावर से भर गए, तो फिर उन्होंने किसी चर्च का इंतजार नहीं किया, किसी हैकल का इंतजार नहीं किया, किसी बिल्डिंग का इंतजार नहीं किया, किसी मजमे का भी इंतजार नहीं किया। वो देख रहे थे और मसा उन्हें बाहर रहा था। वो कुव्वत जो है उनके अंदर से निकलना चाह रही थी, क्योंकि वो इस कदर कुव्वत के साथ भर गए थे।
اور پہلا معجزہ جب پترس نے کیا تو کہاں پر کیا بھلا کوئی بتائے گا؟ ہاں جی ابا ہیکل دے وچ نہیں معجزہ ہویا باہر ہویا دسو کتنے ہویا پہلا معجزہ جب پترس نے دکھایا تو کہاں پر دکھایا وہ دیکھ رہا تھا وہ اس قدر انرجی کے ساتھ قوت کے ساتھ مسیح کی قوت کے ساتھ وہ لبریز تھا اور وہ بڑا ہوا تھا وہ دیکھ رہا تھا کہ کوئی مجھے ملے اور میں کسی کو چھوؤں میں کسی کو بولوں اور یسوع کا جلال ظاہر ہو یہاں پر ایک لوگ تو ڈرتے سن جانتے ہی نہیں سنا کیونکہ یسوع تو نے مار چھڑیا ہوا کیا ہیکل کے باہر اندھا بیٹھا ہوا تھا ہیکل کے باہر اندھا بیٹھا ہوا تھا ہیکل کے اندر نہیں وہ وہاں پر ہی بیٹھا رہتا تھا وہاں پر گیا پترس اور اس نے کہا میرے کو سونا چاندی تھی کوئی نہیں ہے بھائیا میرے پاس کچھ نہیں ہے تب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا یعنی کہ زمینی دولت کوئی بھی نہیں تھی اس نے کہا میرے پاس ایسا تو کچھ نہیں ہے لیکن میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ اٹھ جا اور بینا ہو جا اور چلنا پھرنا سارے کام جڑے تیرے بدن دے اندر عضلات نے نا یسوع دے نام تو چھڑ دے ہو اور نسنا پجنا کودنا شروع کر دے ہاللویہ فوری اس نے کیا کیا چھوڑا اور وہ بینا ہو گیا اور اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ مجھے انہوں نے کیا کیا چنگائی دے دی یسوع کے نام کے وسیلہ سے وہ مسیح ان کے اندر سے بہ رہا تھا جب تک آپ مسیح کی قوت سے نہیں بڑھتے آپ کے اندر سے مسیح کیسے بہے گا پھر تو ڈر رہے گا نا بھائی پھر وہ ڈر رہے گا ہمیں کہ بھئی ہم اس کے اوپر پرے کر دیں گے تو وہ نہ چنگا ہوا تو کیا ہوگا نہ ہوئے گا تو پھر کی ہو جائے گا بھئی تو ضرورت کیتی ہے نا یسوع دے جلال آستے کچھ کرن دی تے جڑے لوگ گلاں کر دینے کہ چنگا تو ہویا نہیں بہت سارے پادری بھی کہیں گے کہ بھئی لوگوں نے دعا کیتی ہے تو چنگا تو ہویا کوئی نہیں تو بھئی تو تے دعا بھی نہیں کیتی انہیں تے دلیری کر کے دعا بھی کر دیتی کی خیال ہے کسی کی طرف نہ دیکھیں اور سب سے پہلے اس قوت سے بڑھیں جس کا بائبل مقدس کے اندر کثرت کے ساتھ ذکر ہے تو پھر وہ خود سے بہنا شروع ہو جائے گی زور کے ساتھ بہنا شروع ہو جائے گی میں رات کو جب پرے کر رہا تھا تقریباً 1 کا ٹائم تھا اور میں روح القدس کے ساتھ بات کر رہا چھت کے اوپر میں اکیلا مزے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور روح القدس نے ایک معجزہ میرے اوپر ظاہر کیا جو کئی سال پہلے خدا نے میرے وسیلہ سے کیا اس چیز کی توفیق مانگ رہا تھا خدا سے میں نے کہا ہیلر تو بہت ہیں لیکن دنیا سے سب سے بڑا ہیلر بننا چاہتا ہوں اس کے لیے کیا کرنا ہوگا خدا نے کہا میں نے آلریڈی یہ بلیسنگز تیرے اندر رکھی ہے لیکن تو اس کو پہچان نہیں رہا میں نے کہا کہاں پر میں سے استعمال ہوا میں چوئنڈے کے اندر پروگرام کر رہا تھا 3 دن کا پروگرام تھا اور وہاں پر میں روح القدس کے اوپر ہی بات کر رہا تھا ہوا کیا تب میں بہت زیادہ کمزور تھا اور میرے ساتھ کام 4 سے 5 لوگ اکثر رہتے تھے پروگراموں کے اندر جب ہم جاتے تھے اسی طرح ٹیم ہوتی تھی سارے لوگ سو رہے ہوتے تھے اور میں یسوع کی طرح ہم اس کی طرح تو نہیں ہو سکتے لیکن اس نے مجھے توفیق دی اور میں ساری رات دعا کرتا رہتا تھا اگلے دن لڑکوں نے کہا وہاں کے جو پادری تھے انہوں نے کہا کہ پروگرام آج 10 بجے سے لے کر رات شام 5 بجے تک چلے گا بہت سارے لڑکوں نے کہا پادریوں نے کہا کہ بھئی اتنا لمبے لوگ کیسے بیٹھیں گے انہوں نے میرے ساتھ بات کی کہ ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہو گا میں نے کہا اس میں سے کیا فائدہ ہوگا انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ عید پینتیکوس کا دن ہے روح القدس کی قدرت سے لوگ بڑھ جائیں میں نے کہا اچھا میں نے خدا کے پاک روح سے بات کی میں نے کہا پاک روح جی ایسا ہو سکتا ہے پاک روح نے کہا 5 بجے تک چل سکتا پروگرام میں نے ان کو بولا کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں چل سکتا ان کو بولے کہ آپ نے اب بات نہیں کرنی لیکن ہمارا پروگرام 5 بجے تک چلے گا ہوا ایسے 5 بجے تک چلایا جب لاسٹ پرے کر رہا تھا اور ہوا کیا کہ ایک باجی تھی اس نے پروگرام کے اندر اچھا خاصا ہدیہ دیا ہوا تھا اور آج بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو پادری کو زیادہ ہدیہ دے دیتے نا وہ کہتے ہیں ساڑی لات اتنے ہی ہوئے کی خیال ہے
بھائی سانو اسٹیٹ تو لازمی ملے نا, کچھ نہ کچھ ساڈے واسطے ہونا چاہیے, کیونکہ یہاں 10,000 ہدیہ دیتا ہے پروگرام چ, مینوں تو نہیں دیتا, بھائی صاحب نے دیتا ہے, تیرا پروگرام ارینج کرتا ہے. بھائی صاحب آئے میرے پاس, کہنے لگے کہ بھائی صاحب, میں نے کہا جی سر, اچھا وہ باجی کہتی ہیں میں نے ہاتھ رکھ کے پرے کروانی ہے. میں نے کہا نہیں, ابھی ٹائم نہیں ہے ہاتھ رکھ کے پرے کرنے کا, اور اس کو نہ لے کر آنا. وہ گیا تو اس نے بولا کہ بھائی صاحب نے منع کر دیا ہے. اس نے کہا نہیں, میں نے ہاتھ رکھ کے پرے کروانی ہے. انہوں نے ہدیہ دیتا ہے, پائی دے ہاتھ بھی گرم کی تھی. بھائی صاحب پھر آئے, کہتے ہیں کہ وہ نہیں مان لی, وہ کہتی ہے میں نے ہاتھ رکھ کے کروانا. میں نے کہا اس کو لے آ. بڑا اسٹیٹ تھا وہ, دوار تک, کچن کی پرلی دوار تک. اچھا وہ جب آئی وہاں پر, اور وہ سیڑھیاں ابھی اوپر چڑھی ہے, اور میں نے دور سے جب اس کی طرف ایسے ہاتھ کیا تو وہ اس سے آگے کافی دور کویر تھی, اس کے اوپر جا کر گری. وہ کافی ہلدی تھی باجی. میں نے اس مسا کو پہلی بار فیل کیا اپنے بدن کے اندر, جس کی میں بات کر رہا ہوں. اور میں نے, وہ میری طرف دیکھ رہا ہے, میں نے کہا دوبارہ لے کے آنا چاہتا ہے اس کو. میں ہنسا تھوڑا سا نا اس کو دیکھ کر, اور خدا کی شکر گزاری کی. میں نے کہا دوبارہ آنا چاہے گی, ہاتھ رکھ کے پرے کروانا چاہے گی یہ. تو وہ اس نے کوئی جواب نہیں دیا, وہ پریشان تھا کہ کیا ہو رہا ہے. لاسٹ پرے تھی, اس طرف بھی بہت سارے لوگ تھے, اور اس طرف لڑکے تھے, اس طرف لڑکیاں تھیں. میں نے اس کو کہا کہ آج آپ لوگ نیا کام دیکھیں گے یہاں پر. اس نے کہا بھائی صاحب کیا, کون سا کام, کس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ابھی ڈیٹیل میں نہیں سمجھاؤں گا, لیکن آپ لوگ دیکھیں گے. میں اسٹیج سے نیچے اتر کر کھڑا ہو گیا, مسا کی بات بتا رہا ہوں. یہ بھی اس کی نعمت اور برکت اور فنکشنز ہیں اس کے. اچھا روح کو اس نے مجھے کہا کہ میری قوت کام کرنے والی ہے, ان سب کی آنکھیں بند کروا دو. ان سب کی, اس طرح بھی لڑکوں کی بھی لڑکیوں کی بھی جب آنکھیں بند ہو گئی, کافی بڑا ہال تھا جس کے اندر پروگرام چل رہا تھا, اور خدا نے کہا کہ ان کے بیچ سینٹر سے تو گزر کر جا, جو رستہ بنا ہوا تھا. یہ رول کو اس نے مجھے بھی نہیں بتایا تھا. رول کو اس نے اتنا بتایا تھا کہ میں بڑا کام کرنے والا ہوں, مجھے نہیں پتا تھا کہ اب ہونے کیا والا. مجھے جس نے جیسے جیسے بولتے جا رہے رول کو اس میں کرتے جا رہا ہوں. جب میں دوسری سائڈ پر گیا ہوں, اور میں نے پیچھے جب ایسے دھیان کیا ہے, تو سارے اس طرف والے بھی, لڑکیاں بھی, لڑکے بھی, تقریباً سبھی لوگ جب گرے ہوئے تھے, اور جو چھت کے اوپر تھے لوگ, وہ بھی چھت کے اوپر سلیل ہو گئے تھے. اور میں بات کر رہا تھا رول کو اس کے ساتھ, اس کے ریلیٹڈ. میں نے کہا رول کو یہ, میں نے دیکھا کچھ شیف البشری کے, آپ لوگوں کو پتہ ہے اس ٹائم شیف البشری, اور ہم سے 2-4 سال بڑا ہوگا وہ, لیکن وہ زبردست طریقے کے ساتھ روح القدس کی آگ کو دنیا کے اندر وہ دکھا رہے ہیں. میں نے کہا خداوند یہ اچھی ہے, لیکن اس سے بڑھ کر آگ دکھانا چاہتے ہیں. تو روح القدس نے فوری کہا کہ تو نے دکھائی ہوئی ہے, تیرے پاس وہ پریکٹیکل تو نے کیا ہوا ہے, وہ بلیسنگز تیرے پاس ہے, لیکن تو نے استعمال نہیں اس کو دوبارہ سے کیا. یعنی کہ تجھے پہچان نہیں اب اس کی رہی. آپ لوگوں کو کیا بتانا چاہتا ہوں, اپنی بات اس لیے اکثر بتاتا ہوں, ایک ہوتی ہے جگ بھی تھی, ایک ہوتی ہے ہڈ بھی تھی. ہڈ کے ساتھ جو بیتی ہوتی ہے نا, وہ عظیم ہوتی ہے. اور ہوا کیا, اور بتانا کیا چاہ رہا ہوں, اس کے بعد میں نے وہ نہیں دیکھا, کیونکہ وہاں پر ایسا ہوا کہ ابلیس نے کچھ کام اس طرح کا کر دیا وہاں پر, کہ اس کے بعد میں نے کم سے کم 6 مہینے پروگرام نہیں کیے. اس طرح کا ابلیس نے وہاں پر کام کیا, اور میں نے 6 مہینے پروگرام وہاں سے بریک کر دیے, اور میں خدا کے قدموں میں جھکا رہا, اور کچھ اور ٹارگیٹ خدا نے دیے, میں نے ان کے اوپر ورک کرنا شروع کیا. بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے روحانی سکل آپ لوگوں کے اندر ہے, بہت سے ایسے پہلو ہیں جہاں پر مسا آپ لوگوں کو چھوتا اور گائیڈ کرتا ہے, لیکن آپ لوگوں کو اس کی پہچان نہیں ہے. آلریڈی وہ آپ لوگوں کے اندر ہے, بہت ساری جگہوں پر وہ آپ لوگوں کو استعمال کرتا ہے. کئی بار آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آپ لوگ تیار ہوتے ہوں گے کہ بھئی آج آ جا کر میں نے کام کرنا ہے, وہاں پر کلام سناؤں گا, یا پرستش کروں گا, یا کسی بیمار کے اوپر دعا کروں گا, اور شاید وہ چنگا بھی ہو جائے.
وہ شاید والی بات ہوتی ہے، جب تک آپ لوگ اپنے اختیار کو نہیں پہچانتے پھر وہ شاید والی بات ہوتی ہے. لیکن میں نے تو کئی بار آپ لوگوں کے سامنے بھی ایسا ہوا کہ گارنٹی کے ساتھ بولتا ہوں کہ بھئی جو آئے گا وہ چنگا ہو کر جائے گا. پچھلے دنوں کے اندر عادل تھا ساتھ، جب گئے ہوئے تھے ہم پروگرام کے اندر، آپ لوگ جانتے ہیں عادل کو، باجی بھی جانتی ہے. اور ہوا کیا، باجی کے نا پیٹ کے اندر کیا تھا، وہ پینڈس جو تھی، پینڈس ہوتی ہے جو، تو وہ پھٹنے والی تھی، بہت زیادہ تکلیف کے اندر تھی. اور اس کو پتہ چلا کہ خدا دے بندے آئے نہیں، تو انہوں نے کہا میں دعا دے کروانی. اچھا انہوں نے بوتل لے آندی، پھر پتہ ہے کراچی چاہیے تھی، وہ بڑی اچھی ہیں، وہ ڈیڈی کچوریاں جہاں میں کھاتی ہیں دعا ہیں، وہ انڈین کوئی مٹھائی ہے، وہ لے آ کے رکھی ہے. تو میں مزے نہ لینچے تھی نا ایسا بیٹھ کے، مطلب میری عادت ہے ایسا بیٹھ ایسا بیٹھے تھے، میں ایسا مزے نہ بیٹھ کے تھے کھا رہے. انہوں تکلیف جو ہے، ان عادل میرے پاس بیٹھا ہوا، میں نے عادل کو بولا، میں نے کہا بھائی اٹھو اور اس کے اوپر پرے کرو. اچھا انہوں نے میرے نے دیکھا، اگلا مسلمان ہی ہے کہ دعا کم کیوں نہیں تیرا کر دی، یہ بھی اچھی ہے مسئلہ ریلیٹڈ ٹھیک ہے. وہ اٹھا اور جا کے اس نے دعا کی اور اس نے کہا، ایسے اسے ادھر ادھر دیکھا، وہ ڈٹی دعا یسوع مسیح دے نام تے میں تینوں حکم دینا تینوں چلی جا. بھائی یسوع مسیح دا نام کام ضرور کرتا ہے پر یہ فنکشنز نے جدوں تھی قوت نال بھرے ہو گے نا، روح کدا دا یسوع دا، تے جدوں تسی دی قوت نال بھرے ہو گے تے یسوع دے نام تے معجزات ہون گے. اچھا کیا ہو گیا، یسوع مسیح دے نام تے میں تینوں حکم دینا، بس ٹھیک ہے چلا جا، دل چھڑ دے. نہیں گئی درد، پوچھا میں باجی درد گئی ہے، کہتی نہیں بہت زیادہ ہے. میں پھر انہیں اٹھایا، میں جا درد گئی کیوں نہیں، میں درد تو گئی کوئی نہیں. تو پھر آ گیا، اٹھا انہیں دعا کی تھی، جا کے کہہ لیا یسوع مسیح ناصری کے نام تے درد چلی جائے. جس طرح میں انہوں آدھے سے بیچارے نے کی تھی، درد پھر نہیں گئی. ہوں باجی میں پوچھا، میں درد ٹھیک ہے باجی؟ درد چلتا منہ لال سرخ ہوا، درد نے تو برداشت کرا نہیں. پھر انہیں منو نہیں کیا، ہارون نے کیا، ہارون بھائی کہ میری درد نہیں گئی. میں پھر انہیں کلایا تیسری بار، میں جا کے دعا کر. انہیں پھر دعا کی تھی، پھر نہیں گئی. میں سوچا میری پوری جی پوری کر لی سی. وہ پتہ مزے نہیں بڑھیا، میں کھا لیا آرام سے، جوس پی لیا، سارا دن دبایا انہوں نے. پی کے تو میں ہم پھر اٹھا، میں اٹھ کے تو میں ہاتھ نہیں لایا باجی کو، میں معافی چاہنے نہیں تکلیف واسطے. لیکن میں ہاتھ ایس ملی بدائی کر دیا کہ میں یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے سارے پینڈس کو یسوع کے نام سے جانے کا حکم دیتا ہوں، اور روح کو اس کی قدرت کو چاہتا ہوں کہ اس کے اندر کام کرنا شروع کرے، اس کی ہڈیوں کے اندر کام کرنا شروع کرے. غور سے سنیں اس بات کو، اگر ہم معجزات دکھانا چاہتے ہیں تو اس کی ہڈیوں کے اندر، اس کے گوشت کے اندر، اس کے خون کے اندر، اس کی وینز کے اندر روح کو اس کی قوت جو ہے وہ کام کرنا شروع کرے. میں پھر آیا اور میں نے آ کر پھر اپنی جگہ پر بیٹھا اور میں نے پھر کھانا شروع کر دیا. باجی نے چھلاگا مارنا شروع کر دیا. ہاللیلویا. رٹی ہوئی پادری نہیں بننا بھائی. کیا کیا ہے بھائی، کسی کو بھی بولیں تو وہی تو دے والا سسٹم جو میں نے پچھلے دنوں میں کہا کہ میں دو لفظ آتے ہیں ہمیں دعا کہ ربی لگا رو 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 مارا سرا را 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 شمی لگا رو. یہ زبان ہے آپ لوگوں کو خدا نے دی، اور اس کے ساتھ آپ لوگوں کو پہچان بھی اس نے دی ہوئی ہے. کیسے گانٹنا ہے؟ مسا کام کب کرتا ہے؟ جب آپ باختیار ہو کر وہاں پر پورا ستان لیتے ہیں اور باختیار ہو کر بولتے ہیں. مسا کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اور مسا کی فطرت ہے وہ کام کرتا ہے. مسا کبھی بھی نہیں مرتا. بندے مر جان مسا نہیں مرتا، بڑھیاں مر جان مسا نہیں مرتا. کیا خدا مر سکتا ہے؟ اگر خدا مرے گا، خدا معاف کرے، خدا مرے گا تو مسا مرے گا، کیونکہ وہ تو قوت خدا کی ہے. میں مر جاؤں گا میری قوت ختم ہو جائے گی جسمانی لحاظ سے. اگر میں جب تک زندہ ہوں میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میرے اندر جو قوت ہے میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں. اس لیے خدا ابد سے لے کر
ابدیت سے لے کر اب تک وہ زندہ ہے اور اسی کی بدولت عالم بھی پیدا ہوئے ہیں. یہ امپوسیبل ہے کہ آپ کا خدا یا اس کو موت جو ہے وہ چھو سکے، بلکہ مسیح کے اوپر اور ٹائم غالب آنے والا جو آپ لوگوں کے پاس ہتھیار ہے وہ مسیح ہے. وہ کون ہے؟ جو موت کے اوپر بھی آپ لوگوں کو غالب لے کر آتا ہے وہ مسیح ہے. جو موت کی اسپرٹ کو دور سے پہچان لیتا ہے وہ مسیح ہے. اس لیے تو آج کے دور کے اندر بھی بہت سارے لوگ ہیں جو یسوع کے نام کے سبب سے اور اس قوت کے سبب سے جو ان کے اندر پائی جاتی ہے، جو مسیح کے طور پر ان کے اندر پائی جاتی ہے، وہ آج بھی مردوں کو زندہ کرتے ہیں. ہاللیلویا. کرتے ہیں. آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں. میں نے آپ لوگوں کو بتایا اب تک 3 مردے میں نے زندہ اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھ لیے ہیں. اور میں رات کو بھی بات کر رہا تھا، میں نے کہا بس 3 ہی، لیکن اگلے دنوں میں اور زیادہ بھی خدا کے فضل سے ہم دیکھیں گے. اور تب تو ہمیں عقل نہیں تھی نا یہ ویڈیو وغیرہ کی، یہ ساری چیزوں کی. ہم شرماتے تھے بہت زیادہ کہ لوگ کی کہتے ہیں تماشا کرا لینے ہیں، یہ تو خدا کے جلال کے لیے ہم کریں گے. ہم کیا ہے اور گواہی کے طور پر یہ سامنے لے کر آئیں گے، کیونکہ ہمارے اندر سے اب خدا اور اس کی عظیم قوت اور قدرت جو ہے وہ بہنا چاہتی ہے. آپ کے اندر سے بولیں، سبھی بولیں کہ میرے اندر سے اب خدا کی جو قوت ہے، خدا کی جو قدرت ہے وہ بہنا چاہتی ہے. ترتیب کے ساتھ بولیں، میرے اندر سے خدا کی قوت مسیح کے طور پر بہنا چاہتی ہے. میں اس قوت کو اپنے اندر لے کر اپنی زندگی کو بسر کروں گی اور کروں گا. آمین. اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ مسیح جو ہے اس کی ایک جو ڈیمینشن ہے وہ کیا ہے؟ یہ سالوں کا محتاج نہیں ہے، یہ دنوں کا بھی محتاج نہیں ہے، یہ سن کا بھی محتاج نہیں ہے. کون سا سن چل رہا ہے؟ یہ بنی آدم سے لے کر اب تک ساری حقیقت کو، اچی کو، بچی کو، ٹچی کو، مچی کو بھی یہ جانتا ہے. کی خیال ہے؟ یہ سب کچھ جانتا ہے کہ ہوا کیا، تب کیا ہوا. میں آپ لوگوں کو جو بتا رہا ہوں یہ مسیح کے سبب سے بتا رہا ہوں. میں نے کوئی کتاب نہیں رکھی ہوئی کہ بھئی وہ اس کتاب کو میں پڑھ کر آ کر آپ لوگوں کو بتانا شروع کر دیتا ہوں. میں نے آپ لوگوں کو اس دن بھی بتایا کہ میری کتاب ایک ہی ہے جو روح القدس ہے، جو میرے اوپر ظاہر کرتا ہے اور جس کو لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے آ کر حاضر ہو جاتا ہوں اور آپ لوگوں کے سامنے بات چیت کرتا ہوں. آج جو میں نے آپ لوگوں کو بات بتائی، جو ایک بڑے بیت سے جو پردہ اٹھایا وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ شک ہے کہ جب وہ روح القدس روح سے بھر گئے اور جب انہوں نے غیر زبانہ بولنا شروع کر دیتے، انہوں نے 400 دے 4 تھے 4.5 تھے بے مار، انہوں نے ایک معجزے کو آنا شروع کر دیتے، لوگوں کو بدلنا شروع کر دیتا. انج نہیں ہویا، انج نہیں ہویا. اور تھی بھی بے شک روح دے نال بھرے ہوئے ہو، رب دیو بندے ہو تے رب دیو بندی ہو، روح نال بے شک تھی بھرے ہوئے ہو، یہ ضرور ہے. لیکن معجزات مہانے نے وہ کلام کو سنانا ہے، وہ کام کرنا ہے، وہ قوت نال پڑھنا ضروری ہے، ورنہ زیرو ہے سب کچھ. کام کب ہوں گے، معجزات کب وقوع پذیر ہوں گے؟ جب قوت سے بھریں گے تو قوت بہنا شروع ہو جائے گی، قوت زندہ کرنا شروع کر دے گی، قوت آنکھیں دینا شروع کر دے گی، قوت لنگڑوں کو چلانا شروع کر دے گی، قوت کو دیکھ کر دور سے بدروہیں بھاگنا شروع کر دے گی. آمین. ہاللیلویا. کیا آپ مسیح کی پاور کے بارے میں اور سیکھنا چاہتے ہیں؟ تو کل سیکھیں گے، اتنا سارا سیکھیے. یہ کیا ہے؟ کل ہم اس کے اوپر بات کریں گے اور زیادہ، اور خدا کے نام کو عزت اور جلال
دیں گے اور جانیں گے کہ میرا خدا کس قدر مبارک ترین اور عظیم خدا ہے. آمین. اس میں ہو کر میں آپ لوگوں کو بتاؤں کم سے کم 3-4 مہینے جو ہے یہ کام تو ریگولر چلے گا. میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ہم جو پادری سنتام یعنی ڈبلوں میں وہ بھی دھیان دماغی لینڈ شوقین ہے وہ جی نہیں ادھر ہے وہ دماغے دھیان گلاس کی خیال ہے. ورنہ اچھی بات لے لو کوئی اعتراض نہیں ہے ورنہ میں نہیں جا کے لے آتا کیونکہ میں جس چیز کا پچاری تھا میں اسی کے پیچھے بھاگتا رہتا تھا اور خدا نے اپنی عظیم نمازی کی بدولت خدا نے رحم کیا اور مجھے اس سے عطا کر دیا. کیا کرا یہ میرے ساتھ تھا تو دیتے جب ادھر نا ہم نے سمری کی تھی کرسچن ٹاؤن کے اندر. آپ کو نہیں آپ کو یاد کراؤں گا تو آ جائے گا لیکن بعد میں کراؤں گا. ندیم بھی تھا میں بھی تھا اور بھی تھے سارے لوگ تھے. جب سیمنری کی تو اس دن ڈبلوں میں ملنے تھے اور ہمارے پاس کرایہ نہیں تھا کہ ہم جا کے لاہور سے ان کو لے لیں. جب وہی سارے پادریوں کی گریجویٹی اور انہوں نے کہا کہ آ جائیں آ کر اپنے لے لیں اور پھر ایک بندے نے ترس کیا اس نے کہا کہ آپ کو کرایہ دے دیتے ہیں آپ جا کے لے آؤ. میں نے دوسرے سے بات کی آپ کو بتا گیا دوسرا کون ہے. میں نے دوسرے سے بات کی میں نے کہا کیا کرے جائیں. اس نے کہا چنگے ہوں لے لیتے ہیں. میں اچھا میں یار جڑے کام واسطے ہی ترے ہیں نا وہ خدا دا پاک ہے. اگر وہ مل جائے نا تو سارے ڈپلومے کینسل نہیں ہو جائے گے. کی خیال ہے وہ ضرورت ہے اور انہوں لینا ہے لیکن تمہیں ملے نہیں. آمین. آپ لوگوں کو ملیں گے لازمی خدا کی عظیم قدرت کی بدولت. لیکن میں آپ لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ اسی اگر ٹریک کے اوپر ہم لوگ رہے یہ 5-6 مہینے کے اندر تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ پادری آپ لوگوں سے بات کرنے سے کترائیں گے اور وہ تو ایک بات ہی فرق ہے. میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ آپ حقیقی خدا کی بادشاہی کے بارے میں جاننا شروع کریں گے اور آگے آگے جو ہے زبردست قسم کے مکاشفات ہیں. میں آپ لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں کہ اس کو لینے کے لیے خود کو تیار کیا کریں. اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں میں 5 گھنٹے دعا نہ کروں تو میں یہاں پر آ کر پریچ نہیں کر سکتا. پچھلے ہفتہ میں جب جمعے کو میں نے پریچ کیا ہوا کیا کہ میں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ مجھے وہاں پر جانا پڑا. گجرا علیہ سروس صاحب بھی تھے گلفی بن گئے پولیس ہو گئے بیچارے مسئلہ بن گیا. چلو خدا کا شکر ہے کہ تندرستی ہے نہ ان کے پھر ناکام نہیں کیتا خدا دا. لیکن واہ عزت پائی ہاں تو پھر کی ہوا کہ میں رستے جو سوچتا آیا میں گڈی نے مجھے پڑھائی میں پھر انہوں دب کے لیا غصے دے میں تو جا کے کام کرنا ہے تو میں پھر اتنے بندے بھی بیچارے آئے ہونا کوئی پتا. اچھا ہوا کہ میں پریشان ہوئے خدا میں دعا نہیں کی تے رحمہ کنج اترے گا میں کس طرح جا کے لوگوں نے سناواں گا. میں خدا معافی دے دے لیکن لوگوں نے کلام کریں جا کے لیکن پاکیوں کی شکر گزاری ہے وہ کمزوری دے وقت کی بند ہے زور بن کے اور اپنے جلال میں ظاہر کرتا ہے. آمین. اب میں جو بتانا چاہتا ہوں اگر میں 5 گھنٹے کلام کو ڈلیور کرنے کے لیے خدا کے ذریعے میں جھکتا ہوں تو 2.5 گھنٹے تو آپ کا بھی حق بنتا ہے نا اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے جھکنے کا. جو بتانا چاہتا ہوں بات وہی ہے کیا کہتا ہے اس کو لینے کے لیے کم سے کم 2.5 گھنٹے خدا کی حضوری میں ہمیشہ کہ آپ جاب کرتے ہیں وہاں پر ہی آپ ٹائم فکس کر لیں خدا کی حضوری میں لگ جائیں اور خدا لوگوں کو برکت دے گا. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ دعا صرف یہی ہے کہ آپ پرسنل بیٹھ کے وہ تو بہت ہی اچھا ہے. یسوع نہ سے نمونہ لیا کل ہم اس کے اوپر ہی بات کرنے والے ہیں. لیکن جو پریشان ہیں جو جاب کرتے ہیں اور جاب کے فوری بعد یہاں پر آ جاتے ہیں لیکن وہ کوشش کیا کریں کہ روزہ رکھیں اور دعا کر کے آیا کریں تاکہ ان باتوں کو خدا اپنی عظیم پاور کی بدولت مسا کی عظیم پاور سے بڑھ کر زمین کے اوپر زندگی کو بسر کرنا شروع کریں اور آپ خدا کی حضوری میں مقبول ٹھہریں. آمین. اور کل اس کے اوپر جو بات کریں گے وہ بڑی مزیدار ہے. میرے لیے لازمی دعا کرنا تھوڑی کمزوری سے چھائی ہوئی ہے. خدا اس کو دور کرے اور ہم پاکوں کی پاور کو اچھے طریقے سے
देखें लोगों की ज़िंदगी के अंदर काम करते हुए। आमीन। और खुदा हमारी मिनिस्ट्री को बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाला है। हालेलुया। यीशु के नाम के वसीला से और आप सबकी दुआओं की बदौलत आंखें बंद करें और सरों को झुकाएं। रब्बी मारा सरा दादा दिया डोडो मारा सरा दादा शम्मी दिगारी मारा सरा दादा सी योडो डोडो मारा सरा दादा रब्बी दिगारी मारा सरा दादा दिया डोडो मारा सरा दादा शम्मी दिगारी मारा सरा दादा सी योडो डोडो मारा सरा दादा बाकरू बाबा तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्रिया। रोज़ कुछ कदम की जिंदगी के अंदर तेरा बड़ा जलाल देखना चाहता हूँ, वो गहरे तौर पर काम करे और मेरे यीशु मसीह नासरी के नाम को इनकी ज़िंदगी के अंदर बाकसरत इज़्ज़त और जलाल आखिर जी यीशु के नाम की वसीला से छूले और ये तेरी कुव्वत से बढ़कर ज़मीन के ऊपर अपनी ज़िंदगी को बसर करना शुरू करें। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु मसीह नासरी के नाम में, यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से पाक रूह पावर जी तेरा जलाल इनकी ज़िंदगी के अंदर ज़ाहिर हो और ये एक बड़ी हकीकत को जानकर अपनी ज़िंदगी को बसर करना शुरू करें। छूले इन्हें यीशु के नाम में, छूले यीशु के नाम में, छूले पाक पावर यीशु मसीह नासरी के नाम में इन्हें तौफीक दे कि रातों के अंदर उठ कर तेरी हजूरी में वक्त गुजारें और दुआ करें, तुझसे सीखें, तेरे नाम को जलाल दें, तुझे मुबारक कहें। रब्बी दिगार हमारा सराहना तेरा शुक्र हो। हम और ज़्यादा लोग चाहते हैं यहाँ पर यीशु के नाम की वसीला से वो भी आना शुरू हो और मुकद्दस कलाम को सुने और सीखें और सारी इज़्ज़त सारा जलाल मेरे यीशु मसीह नासरी के नाम को मिले जो अजीम और कुव्वत और कुदरत से लबरेज और बड़ा हुआ बाप तेरे शुक्रगुज़ार है यीशु के नाम से।